ساتھ جو 17-18 لوگ تھے، مجھے ان کی سفوکیشن بھول گئی. مجھے اس قوم کے 25 کروڑ عوام کی اس گھٹن کا احساس ہوا جس گھٹن سے آج گزر رہے ہیں. صحیح موازنہ کیا گیا قبرستان کا، زندہ کا اور مردہ کا. واقعی مردہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. زندہ قومیں، آپ جیسی زندہ ماشاءاللہ قومیں، یہ گھٹن کے اس توڑ کے پھینکیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے، اور شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے اس ملک کا. جس شخص نے یعنی اس ملک کو ایٹم بام دیا تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اس کو بند کر دو پروگرام کو، ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کو کچھ نہیں کیا، ہم نے امریکہ کو کچھ نہیں دیکھا. ہمارے ہی جنرل ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے بھٹو کو پھانسی دے کے عبرت کا نشان بنا دیا. شرمناک ہے. آج ایک ڈونلڈ لو نے، ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے، ہمارے امبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا، غلام ہیں ہم امریکہ کے. آج سے نہیں، اس وقت سے غلامی کر رہے ہیں نا. اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا. ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا. پہلی بات ہم نے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا. اور پھر یہیں ترا نہیں ہوا ختم. انہوں نے کہا نہ، ان کو پاوا سلاسل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھوسو. وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا، وزیر خارجہ کو اور ان ساروں کو جیل میں. یہ ہے سائفر. او بھائی، بجائے اس کے تم ڈونلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو. تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دو مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور اسٹرانگ ڈیموش لکھو. وہ بھی لکھا گیا. ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے، لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کے غلامی کرتے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہینری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو. اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے، پاور سلاسل کیا ہوا ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشل سیکریسی ایکٹ. وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. او بھائی اس میں کون سی سازش ہے؟ بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے. کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو. جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی، اور وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرما سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں، یہ ہے اس قابل اس لائق یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے. جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے، کمپلینٹ انکمپیٹنٹ ہے، میعاد گزر چکی ہے، پھر بھی آپ کے اور بلڈوز کر کے بغیر دفاع دیے بغیر بحث سنے ہوئے سزا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ کون سی بھائی ایسی جلدی تھی. اس میں جب دیا اور میں جب اس سے نکلا کہ میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیجئے گا، میں تو جا رہا ہوں. اور پھر مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لفٹ میں جھولے دیے گئے.
لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ وکیل ہے, اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی, لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ نہیں مرتا تھا, کالا کوٹ زندہ تھا. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے کیا آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبک کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا؟ آپ نے یہ کیا, اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں, جس طرح سے ایک 75 سال کے شخص کو, جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ, ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ان کو بھیجا گیا اور گنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا, ڈی آئی جی کی موجودگی میں, ایس پی کی موجودگی میں, جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے, اور پولیس والے ساتھ جو ہے شیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ڈی آئی جن کو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا. یہ ہے ہمارا, کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے کہ ہم عدالت عالیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہے یہ اندھے ہیں؟ کیا یہ گونگے ہیں؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ کیا ان کو کوئی شعور عقل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ او بھائی قانون, آپ قانون کی گولڈن جوبلی آئین کی منانے جا رہے ہو, آپ 50 سال آپ فخر کر رہے ہو, 50 سال, وہ ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو آپ نے. اور وہی عوامل بار بار ہیں. پہلے کبھی تو وہ براہ راست آ جاتے ہیں مارشل لا لگا کر وردی میں, چلے مارشل لا پھر بھی بہتر ہے, کہتے تو ہیں نا کہ آئین معطل ہے. اب تو سرزمین بے آئین بنا دیے بغیر معطل کیے ہوئے. آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کرواؤ, 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. یہ دھتکار کے کنٹمپچوسلی اس کو جو ہے اس کا ڈیفائی کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں, خدا را آپ جانے والے ہیں, آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں. آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا. اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر قانون خزانہ, اس وقت کے وزیر داخلہ, اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون, یہ 5 ہیں. ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا. ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے, یہ جو چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے. اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ. ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا, اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں, تو میں نے کہا بھولے آلے دے ارائی ہوئے چور تو ہوئے سائیں. میں نے سرائکی میں ہی کہا, اور میں نے کہا سائیں جو چور ہے آپ اسی کو جو ہے ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ انکوائری کرے گا. ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو سزائیں دے دے, اس ڈی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ, اس ایس پی کو جو ساتھ تھا, دونوں ساتھ تھے, ایک, اور اس آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے. واہ تغافل عارفانہ کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں ان 3 کو ایک دفعہ ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے, آئندہ کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے, اپنا دفاع کرتا ہے, اپنا بچاؤ کرتا ہے. اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں, تم ریاست کے ملازم ہو,
تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست آئین قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے، جو آپ سے تقاضا کرتا ہے. حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا، اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے، جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں. جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے ایوان بناتے ہیں، پارلیمان بناتے ہیں، اسمبلیاں بناتی ہیں، اور وہیں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں. یہی ریاست ہے، یہی ریاست ہے. اس میں نہ افواج پاکستان ہے، اس میں نہ عدلیہ ہے، اس میں نہ کوئی انتظامیہ ہے، اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ریاست. اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری ریاست کی، یعنی وفاداری آئین کی اور پاسداری اس کی کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی اور قانون کی. اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے. سو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابع داری کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، عوام کے ساتھ کرنی ہے، اور عوام ہی ریاست ہے. ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے، ہم نے ریاست کو، حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے، اور ان سب سے اوپر ہم نے تابع داری کر دیا افواج پاکستان کے. آئیے، یہ ہے ہمارا. بدقسمتی سے دیکھیے گا کہ ہم نے ریورس کر دیا ہے اپنے سارے پروسیس کو. یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، یا فار دیٹ میٹر افواج پاکستان، یہ بھی ایک وفاقی حکومت کے تابع ایک ذیلی ادارہ ہے. یہ انتظامیہ ہی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ انہوں نے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے، یا اگر سویلین گورنمنٹ ان کو بلائے تو وہ کوئی ایسا جو ہے اندرونی خلفشار پر جو ہے وہ اسی حد تک کرنے کی مجاز ہوتی ہیں. اور جو حکومت ہے، حکومت وقت، وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر جب متجاوز ہوتی ہے تو عدلیہ آ جاتی ہے. ہم نے بدقسمتی سے عدلیہ کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے، آئین کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم نے ریورس کر دیا ہے، پینڈولم کو سارا کا سارا تابع کر دیا ہے اسی وردی والے کی. تو پھر کیا فرق پڑا بھائی؟ پھر وہی ہیٹ والا ہی ٹھیک تھا، ہیٹ والا پھر ٹھیک تھا. پھر اگر خاکی وردی والے نے ہم پر غلام مسلط ہو کر ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں غلام بنانا ہے، تو اگر آپ نے اپنا حق کو نہیں مانگا، اگر آج آپ نے حق کو نہیں پہچانا، اگر آج آپ نے حق کے لیے لبیک کہنے والے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا کالا کوٹ ہے، اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہم نوا ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے، تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے. پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہے، آپ کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے. آج جو بھی ایک شخص جو ہے سٹینڈ لیتا ہے، عدالت اس کو بار بار چھوڑتی ہے، مخلصی کرتی ہے، رہا نہیں کیا جاتا. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایمان مزاری کی بات کی گئی، چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، اس کو پھر جو ہے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا گیا ہے، اور بار 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 احکامات عدالتی کی تصدیق ہوا میں اڑایا جاتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا جو پرویز الہی کو جس طرح ہو رہا ہے. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں، تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو. میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں اس لیے بھی میں آیا تھا کہ میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا، اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا. تو یہ دیکھیں، خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ان کو، پروانے، اور جو بھی ہے وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں، اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں اتفاق سے چونکہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں، تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن 2 راتیں 3 راتیں جگراتا دے کے، لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے، شکایت نہیں کی ہے. اور وہ نہ بھٹو نے شکایت کی تھی.
भुट्टो ने शिकायत नहीं थी की, गया था डिप्टी कमिश्नर माफीनामा लिखवाने, उसने कहा मेरे बाप का नाम, उसने कहा सर फलां, आप मेरे दादा का, उसने कहा फलां, उसने कहा ज़ियाउल हक के बाप का नाम, उसने कहा मुझे नहीं पता, तो उसने कहा देयर यू आर, ये तुम्हें जवाब, मैं माफी मांगूंगा, मैं तारीख में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन एक गासिब डिक्टेटर के आगे माफी नहीं मांगू। तो ये ऐसे बदकिस्मती हमारी देखिएगा। लियाकत अली को जिना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना आप देखें, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको एम्बुलेंस में ले जाते हुए टायर पंक्चर हो जाता है। ये कैसी मजाक है। लियाकत अली खान 1952 में कत्ल कर दिया जाता है और कातिल को वहीं मार दिया जाता है, सब जानते हैं किसने कत्ल करवाया। फिर आइए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी हमने दे दी। फिर आइए बेनजीर भुट्टो। ओ भाई, जो भी पॉपुलर लीडर होता है, इस मुल्क का दिल की धड़कन होता है, अवाम की, जो भी ऊपर खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है और गामजन होता है, क्यों वो मर जाता है, क्यों वो मार दिया जाता है, क्यों उसको जो है हटा दिया जाता है? क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ? 77 साल हो गए हैं, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, जिसने पाकिस्तान का तखय्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की, वो भी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था। जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था। और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आइन की, आज भी हम काला कोट अपने जिम्मे लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बार को इसकी एनकरेजमेंट दें, और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटिस से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पिशावर से शुरू करने वाले हैं। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे। आज जिस तरह से धरती मां को निचोड़ के रख दिया है, जिस तरह पाकिस्तान को आज महबूस करके, धरती मां को मुखय्यद करके, जिस तरह जकड़ के और जो हशर कर दिया है इस धरती मां का, अलमान पहले कभी ऐसा ना देखा था। मैं तो 1.25 घंटे की लिफ्ट की एक उसमें मुझे जितनी घुटन का एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ कि 25 करोड़ अवाम किस कदर अजियत, कर्ब और घुटन से, किस कदर घुटन से गुजर रहे हैं। मेरा उसके मुकाबले में मेरे साथ जो 17-18 लोग थे, मुझे उनकी सफोकेशन भूल गई। मुझे इस कौम के 25 करोड़ अवाम की उस घुटन का एहसास हुआ जिस घुटन से आज गुजर रहे हैं। सही मुआवजा किया गया कब्रिस्तान का, जिंदा का और मुर्दा का। वाकई मुर्दा का कोई एहसास नहीं होता है।